تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان سے استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم یعنی پیسے اور دنیوی ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ تو لے کر آئے گا، مگر ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ بس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور مزید حقدار باقی ہوں تو بدلے میں ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس یعنی ظالم پر ڈالے جائیں گے، پھر اس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ الامان والحفیظ، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یاد رہے، یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل، ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی ہے، مثلا کسی کا آدھ روپیہ ہی دبا لیا ہو، مذاق اڑا کر بلا اجازت شرعی ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا غصے میں گھور کر دل دکھایا ہو تو یہ ظالم ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ انیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے، یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی کی بے عزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی دل آزاری کرنا یا اس کا حق دبا لینا، اس کا قرضہ دبا لینا۔ یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو صرف توبہ و استغفار کرنے سے معافی نہیں ملے گی۔ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب روئیں دھوئیں، حج پہ چلے جائیں، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر التجائیں کریں، یہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوگا جب تک جس کا حق دبایا ہے، جس کا قرضہ دبایا ہے یا جس مسلمان کی دل آزاری کی ہے، جب تک اس سے معاف نہیں کروائیں گے، جب تک اس کو قرضہ نہیں دیں گے، تب تک اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص قرضے کی ادائیگی میں سستی کرے اور جھوٹے ہیلے بہانے کرے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص فاسق و فاجر، مرتکب کبائر اور ظالم و کذاب مستحق عذاب ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لیے چاہتا ہے؟ اگر اس حالت میں مر گیا، یعنی کسی کا قرضہ اس کے اوپر تھا، اسی حالت میں مر گیا اور قرض لوگوں کا اس پر باقی رہا تو اس کی نیکیاں ان قرض خواہوں کے مطالبے میں دی جائیں گی۔ اور یہ کیوں دی جائیں گی؟ فرمایا کہ تقریباً 3 پیسہ قرض کے عوض، کسی کا اگر 3 پیسہ بھی دبا لیا ہے، قرضہ ہے تمہارے اوپر، تو فرمایا اس کے بدلے میں 700 نمازی با جماعت دینی پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب اس قرضہ دبا لینے والے کے پاس نیکیاں نہ رہیں گی، ان قرض خواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مت دبا قرضہ کسی کا نابکار، روئے گا دوزخ میں ورنہ زار و زار۔
تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دنیا میں کسی پر ذرا برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو راضی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی کا چھٹکارا ناممکن ہے۔ ہاں، اللہ پاک اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں صلح کروا دے گا۔ بصورت دیگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے سنا کہ اگر 3 پیسے کا قرضہ کسی نے جان بوجھ کر دبا لیا ہے تو اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے زندگی میں 700 باجماعت نمازیں پڑھی ہیں؟ اور اگر پڑھ بھی لی ہیں تو کیا وہ 700 باجماعت نمازیں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ یہ تو صرف 3 پیسوں 3 سکوں کا وبال ہے جس کی وجہ سے آپ کو 700 باجماعت نمازیں دینی پڑ رہی ہیں۔ اور جو کسی کے ہزاروں روپے دبا لے، جو کسی کے لاکھوں روپے دبا لے، جو کسی کے کروڑوں روپے دبا لے، یا جو کسی کے مالی رقم کی چیزیں دبا لے، جو کسی کے پلاٹوں پر ناجائز قبضہ کر لے، جو کسی کے جگہ پر ناجائز قبضہ کر لے، جو کسی کے گاڑی پر ناجائز قبضہ کر لے، تو یہ آخرت میں کس طرح حساب دے گا؟ یاد رکھیے آخرت کا حساب بڑا سخت ہے۔ مظلوم کو جب تک آپ راضی نہیں کریں گے اس کی کوئی معافی تلافی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سخت ہے۔ حقوق اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ اپنے حقوق معاف فرمائے تو بے شک وہ معاف فرمانے پر قادر ہے۔ لیکن حقوق العباد جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کو راضی نہیں کریں گے، جس کا آپ نے قرضہ دبایا ہے یا جس کا آپ نے دل دکھایا ہے یا جس کو آپ نے پریشان کیا ہے، اس کو راضی کر لیں۔ یہ راضی ہو گیا تو اب آپ توبہ و استغفار کریں، وہ کریم رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب